أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. کل بتایا گیا تھا کہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے اسلامی معاشرے کو بہت سارے احکام دیے گئے. اس میں بتایا گیا تھا کہ جس شخص نے چوری کی، پھر در پردہ سازش کر کے دوسرے پر الزام لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کیس غلط انداز میں پیش کر کے اپنے آپ کو بری کروانا چاہا تھا، جب اس کا پول کھل گیا، اس کی چوری ثابت ہو گئی، تو پھر دین سے وہ مرتد ہو گیا اور وہ مشرکوں کے پاس چلا گیا. تو اسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اس چیز کے حوالے کر دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ انتہائی برانا ٹھکانہ ہے. شاقق کے معنی مخالفت کرنا، ایک طرف کو ایک طرف لے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات فرمائی کہ جو ہدایت یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے بالکل واضح ہونے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود پھر رسول کی مخالفت کرنا. ایک شخص ہے جس کو صحیح کیا غلط کا معلوم نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتا ہے، تو اس کو ہم معذور سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی سب کچھ جانتا ہے، صحیح کیا غلط کیا اس کی معلومات ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کیا باتیں نازل کی، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کی تفسیر بیان کی، عملی شکل میں کیسے اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہے. پھر بھی حقیقت کے معلوم ہونے کے باوجود، سچائی کے معلوم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. اور مسلمانوں نے جس دین کو، جس طریقے کو اختیار کیا اس کو چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو اسی چیز کے حوالے کرتا ہے جس کو اس نے اختیار کیا. یعنی ایک آدمی جان بوجھ کر غلط راستے کو اختیار کرے تو پھر اللہ زبردستی اس کو صحیح راہ پر لاتے نہیں. ایک آدمی ہدایت کو چاہتا ہے، صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرتے ہیں، صحیح راستہ اس کو بتاتے ہیں. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر عمدن غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو بائی فورس دباؤ ڈال کر مجبور کر کے پھر اللہ اس کو صحیح راستے کی طرف نہیں لاتا ہے. اس کی مرضی، اللہ نے تو بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اب اختیار کرنا اس کی مرضی. یہی دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، انسان کو عقل دے دی، اب اس کو کہا اب آپ کو اختیار کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط.
اب اس نے غلط اختیار کیا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہی امتحان ہے دنیا کا، اسی پر آخرت میں اجر ملنے والا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ایک آدمی نے اگر جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیا، اہل ایمان جس راستے پر ہے اس کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلا گیا، تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر زبردستی اس کو ہدایت کے لیے مجبور نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہو، جو مسلمانوں کے طور طریق کو اختیار کر کے غیروں کے طور طریق کو جان بوجھ کر اختیار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ جس چیز کو اللہ نے کہا یہ بدترین ٹھکانہ ہے، اس کے بدترین اور ہولناک اور خطرناک ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ چونکہ اللہ نے یہاں دو باتیں بتائی، ایک رسول کی مخالفت، دوسری مومنوں کے راستے کو چھوڑنا۔ اس سے علماء نے مسئلہ کیا کہ ایک زمانے میں اگر سارے علماء مل کر، جو مجتہدین ہیں جن کے اندر اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت رکھی ہے، وہ سب مل کر اگر کسی مسئلے پر متفقہ فیصلہ کرتے ہیں، جس کو اجماع کہتے ہیں، علماء کا کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور وہ اجماع کرتے ہیں تو اپنی منمانی نہیں کرتے، شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور سب کی رائے متفق ہے کہ فلاں مسئلے میں یہی صحیح ہے، اگر سب متفق ہو کر ایک رائے میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں، اس کی مخالفت کرنے والا پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ مسئلہ علماء نے عرض کیا ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر جمے رہیں، اور اہل ایمان کی جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری راستے کو اختیار نہ کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک آدمی خود گمراہ بننا چاہے تو پھر زبردستی ہدایت اس کو ملتی نہیں ہے۔ تیسری چیز، عمدن آدمی غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا واپس لوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے، اپنے راستے پر جمے رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔